آج ہمارے ساتھ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب موجود ہیں. پاکستان کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کے اوپر بات بھی کریں گے. قائد اعظم کی بات نہیں مانی. سب سے بڑا لیڈر اس ملک کا عمران خان ہے. نواز شریف صاحب 40,000 ووٹ سے وہ ہارے ہوئے ہیں. آپ ماضی میں عمران خان کے کافی قریب رہے ہیں. جس صورتحال سے عمران خان صاحب گزرتے ہیں, آپ کو ان کا سیاسی مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, میں یہ نہ کیجیے کہ میں کوئی بہت نجومی ہوں, جو کہوں گا وہ ہو جائے گا. ہم تو سیاسی اندازے لگاتے ہیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے. سب سے بڑا لیڈر اس ملک کا عمران خان ہے. اس نے 8 فروری کو وہ الیکشن جیت گیا اور بے پناہ ووٹ ملے ہیں اس کو. نواز شریف صاحب اپنے گھر میں ابھی اور بھی فگرز آ گئے ہیں. الیکشن کمیشن والوں کا بھی ہے کہ 40,000 ووٹ سے وہ ہارے ہوئے ہیں. عمران خان کے لیے مشکلات کم ہوتی دکھائی دیتی ہیں. لوگ تو بہت ساری امیدیں, جیسے پبلک اس وقت ان کے ساتھ ہے. ایک پبلک کا ایک بہت بڑا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70-80% جو لوگ ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے گن گا رہے ہیں. تو سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا لگتا ہے کہ وہ بہت جلد باہر آ سکتے ہیں؟ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ 80 سے 90% لوگ ہیں ان کے, اور میں چونکہ زمینی حقائق کو جانتا ہوں. بدقسمتی یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ عمران خان پاپولر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی کرپشن ہے روزانہ ہو رہی ہے, لوگوں کو اس وقت مشکل حالات کا سامنا ہے. وہ جانتے ہیں کون ہم سے پیٹرول کے پیسے کون ہم سے لے رہا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان کے ساتھ بڑی ٹھیک معیشت تھی, لیکن ہمارے جنرلوں کا جب کنٹرول آ گیا تو انہوں نے 22 خاندان پیدا کیے ایوب خان صاحب نے, اور وہ 22 خاندان ان کے پھلتے پھولتے رہے. وہ سارے کے سارے آج کل اکٹھے ہو گئے. IPP کے سارے انہوں نے خریدے, انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اب وہ بل ہم سے وصول کرنے والے ہیں, بجلی کا ہم دینے والے ہیں. وہ معاہدہ بھی ادھر سے بھی ہے کون؟ IPP والے نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, مریم ہیں, حمزہ ہیں, تو سب کے زرداری صاحبان کے ہیں. یہ ہے IPP جو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی. اب انہوں نے معاہدے کیے ہیں کس سے؟ حکومت وقت پہ کیے. اب اس کے بیٹھ کے مذاکرات کرتے ہیں. کون؟ خود کے ساتھ. شہباز شریف سے بات کر رہا ہے, مریم سے بات کر رہی ہے, زرداری سے کام کر رہی ہے. اب یہ 40 لوگوں کے پاس صرف یہ بجلی کے بل, جس کے اندر پوری قوم کرا رہی ہے. سیاسی طور پہ اب میچورٹی آ چکی ہے. پاکستان کی سیاسی صورتحال ہر آئے روز ایک نیا سٹنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے, اور خاص طور پر پاکستان کی سیاست میں اس طریقے کی تبدیلی سوچا نہیں جا رہا تھا کہ کیا پاکستان آج اس حالات تک پہنچ جائے گا. دیکھیے, سوچا تو کیا, بلکہ سمجھا یہی جا رہا تھا. جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں پاکستان بنتے ہی, تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا تھا. قائد اعظم نے کہا, ان کی بات نہیں مانی ہم نے. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عوام کی نوکر ہے. یہ ان کی تقریر تھی کوہاٹ میں بھی, یہ ان کی تقریر تھی کوئٹہ میں بھی, ڈیفنس کالج میں. ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے 76 سال پورے انہیں کی حکومت رہی ہے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. وہی حکومتیں بناتے ہیں, وہی ان کو بگاڑتے ہیں. ہماری معیشت کے اوپر بھی مکمل کنٹرول ہے شروع سے. آپ شروع سے, جب میں کہتا ہوں
قائد اعظم نے حکم دیا تھا کہ جنرل ایوب کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جائے. ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر عمل نہیں ہونے دیا. قائد اعظم کی زندگی تک عمل نہیں ہوا. جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کیسے عمل ہونا تھا؟ تو یہ ہمارے ملک کا حالات ایسے ہی رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ 1899 اور 1901 بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تھا. مسلمان بنگال یہی جو مشرقی پاکستان ہے اور ہندو بنگال. مسلمان خوش تھے لیکن ہندوؤں نے تحریک چلائی اور اس کو دوبارہ ایک کر دیا. یہ شیخ مجیب جو ہے جو بعد میں غدار تھا اور آج پھر وہ ہیرو ہو گیا، یہ سائیکل پہ قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے ڈھاکہ سے دلی تک آتا تھا.